حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ اپنی سلطنت اور حکومت میں عدل و انصاف پر چلتا ہے اسے مددگاروں اور معاونوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انصاف رعایا کی بقا کا موجب ہے اور شریعت مخلوق کے سنورنے کا ذریعہ ہے۔ عادل شخص کے ہاتھ میں دولت کا آنا ضروری اور واجب ہے، اور ظالم کے ہاتھ میں اس کا جانا صرف جائز اور ممکن ہے۔ انصاف تمام عمدہ صفات میں سے افضل صفت اور ظلم رذیل خصائل میں سے بدترین ہے۔ جس نے عزت نفس کو پامال کیا وہ کسی صورت میں بھی فقیر کہلوانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ خدا کی باتوں کو بغور سنو، کیونکہ وہ تمہاری باتیں بھی غور سے سننے کو تیار ہے۔ ہمیشہ اس راستے پر چلتے رہو جو راستہ اللہ سے ملا دے۔ قصوروار کے عذر کو قبول کرنا نہایت اعلیٰ درجے کا فضل ہے۔ فرشتے طلب علم کے واسطے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اس واسطے علم کی طلب اپنے دل میں پیدا کرو۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے رنجش بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں ان کے لیے محبت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ دھوکہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ مجرموں کے گناہوں سے درگزر کرنا دینداری کی صفت ہے۔ دولت مندوں کی تواضع درویشوں کے ساتھ دیانت ہے، اور دولت مند کے ساتھ درویشوں کی تواضع خیانت ہے۔ دنیا ایک حکمت خانہ ہے، اور ہر بندہ اپنی استعداد اور کشف کے مطابق فائدہ حاصل کرتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، پیٹ جب بھر جاتا ہے تو دوسرے تمام اعضاء شہوت کے بھوکے ہوتے ہیں، اور جب بھوکا ہوتا ہے تو اعضاء شہوت شیر ہوتے ہیں۔ صادق بندے کی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملا جلا رہے اور دل میں اکیلا ہو، صرف اللہ تعالی اس کے ساتھ ہو۔ ہر وقت باوضو رہنے والا اللہ تعالی کے بہت قریب رہتا ہے۔ اے عاشق، خدا پر عاشق ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے عشق میں تجھے مبتلا کر دے۔ دنیا سے دل کا بھر جانا اللہ تعالی کے راضی ہونے کی نشانیوں میں سے ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ عبادت میں دل کا لگنا اللہ کا قرب حاصل ہونے کی نشانیوں میں سے ہے۔ عقل سوچ اور فکر کو درست کرتی ہے، اور عدل مخلوق کو سنوارتا ہے۔ جو شخص کسی اپنے مجرم اور قصوروار کو سزا دیتا ہے تو اس میں کوئی کمال اور فضیلت نہیں، اور جو بندہ کسی بیوقوف سے جھگڑتا ہے اس میں کوئی عقل نہیں۔ نہایت عمدہ صفت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرو اور خود ان سے انصاف نہ چاہو۔ سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، خواہ وہ دوسرا انسان استاد ہو یا دروازے پہ کھڑا چوکیدار ہو۔ آزمائش سے پہلے کسی پر اطمینان اور اعتبار کرنا عقل مندی اور دانش مندی کے خلاف ہے۔ جس کام میں شرمندگی اٹھانی پڑے اس سے پرہیز کرو۔ کامیابی ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں بلکہ ماتھے کے پسینے میں ہوتی ہے۔ علم کو ریاکاری سے
اور پیٹ کو حرام خوری سے بچائے رکھو، اس میں تمہاری فلاح ہے۔ ہم نے ادب کے چکر میں قرآن پاک اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ بزرگان دین کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہی بہترین زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ زمانے سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ زمانے والوں سے رابطہ رکھو۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، زندگی آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتی ہے جس سلوک کے آپ حقدار ہوتے ہیں۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ جب بادشاہت کی بنیاد انصاف کے قواعد پر ہو اور اس کی چھت کے نیچے عقل کے ستون رکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو حامیوں سے امداد فرماتا ہے اور اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وقت بہت کچھ دے جاتا ہے، حتیٰ کہ گہرے زخم بھی، اس لیے تو گھڑی میں پھول نہیں بلکہ کانٹے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات زندگی ہمیں کچھ اس طرح بانٹتی ہے کہ اپنے حصے میں ہم خود بھی نہیں آتے۔ کسی یتیم پر رحم آنا اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ کی عورتوں کو 5 نصیحتیں۔ نمبر 1، اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ دیا کرو۔ نمبر 2، اگر تم چاہتی ہو تمہاری اولاد نیک ہو تو خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ نمبر 3، اگر تم خاوند کے گھر خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات پر دھیان مت دینا۔ نمبر 4، اگر تم چاہتی ہو خاوند ہمیشہ محبت کرے تو صاف ستھری رہنا۔ نمبر 5، اگر تم چاہتی ہو تمہارا گھر سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ لالچ مت کرو اور جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر صبر رکھو۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ خدا کے واسطے جو کام کرو اس میں بندوں کا خوف نہ کرو۔ رزق کی تنگی ہے تو گھر میں حاملہ بھیڑ کی ہڈی لا کر رکھ دیجئے، رزق بارش کی طرح برسے گا۔ رات کو بار بار آنکھ کھلنے کا مطلب ہے کہ تمہاری 2 چیزوں میں اضافہ ہو چکا ہے، ایک ایمان کی دولت، دوسرا دنیا کی دولت۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرنا۔ پہلا دولت، دوسرا اگلی چال، تیسرا نیکی۔ فقیر وہ نہیں جو مال و ممتا سے خالی ہو، فقیر وہ ہے جس کا دل خواہشات باطل اور لالچ سے خالی ہو۔ تمہارے گزشتہ واقعات پر حسرت اور آئندہ کی تدبیر کے خیالات نے اس موجودہ لمحے کی برکت کو تباہ کر دیا ہے۔